بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں. کتاب الزکاة میں یہ دوسرا حلقہ ہے، مطلب حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 143 ہے، اور ہم لوگوں کو پڑھنا ہے ومن لہ دین علی ملیء. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن له دين على مليء زكاه إذا قبض لما مضى. وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن عائشة ليس في الدين زكاة. وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة. أشبه دين الكتابة. والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين الظنون، إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد. وعن مالك يزكيه إذا قبض لعام واحد، قاله في الشرح. وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في المؤطأ بمعناه. الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح يوم. لو نقص نصف يومنا، أيوة، صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. رواه الترمذي. وروي موقوفا علي وعمر. وروي موقوفا على عمر صحیح ہے، كي لا تأكله الزكاة، كي لا تأكله الزكاة. اور یہاں پر کیا وروي موقوفا على عمر. صحیح. وهي في 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، لما يأتي مفصلا. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في أموال الباطنة، رواية واحدة، لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة. لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج
حتى تخرجوا زكاة أموالكم. حتى تخرجوا زكاة أموالكم رواه أبو عبيد ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي قاله في الشرح. اور پڑھیں شیخ. ومن مات وعليه زكاة، یہ ایک ہی عبارت ہے، دیکھیے ایک ہی لائن ہے. ہاں صحیح. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته صحیح. نص عليه ولو لم يوصى بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں یہ ہمارا حلقہ نمبر 143 ہے. یہاں ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو گفتگو شروع کی تھی زکوٰۃ کے شرائط، اس میں ہم نے پڑھا زکوٰۃ کے 5 شرائط ہیں: الاسلام، الحریہ، اور ملک النصاب، الملک التام، اور تمام الحول. یہ 5 شرائط ہیں. 3 شرائط ہم لوگوں نے پڑھ لیے، بلکہ 4 شرائط بھی پڑھ لیے تھے. الملک التام چوتھی شرط ہے. ملک التام، اس کے اندر یہاں پر یہ بحث کر رہے ہیں ومن له دین علی ملیء زکاہ اذا قبضہ لما مضى. کسی انسان کا مال جام ہو کر ہے، قرض میں جو مال ہوتا ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ جام ہے ایک حساب سے، اس کی دسترس سے عموماً باہر ہوتا ہے، اللہ ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کے پاس ہو جو ادا کرنے والا ہو، وفادار ہو، وعدے کا پکا ہو. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں ومن لہ دین علی ملیء، ایسا آدمی جو خوشحال ہے، جو دینے پر قادر ہے. ایسے آدمی پر اگر آپ کا قرض اگر ایسے آدمی پر ہے تو پھر آپ کو اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. مثلا آپ کے پاس 1 لاکھ ہیں، 1 لاکھ ریال ہیں، 1 لاکھ روپے ہیں، اور 1 لاکھ قرض ہے. اب کیا وہ صرف اپنے پاس موجود رقم کی زکوٰۃ نکالے گا، یا پھر جو قرض میں اس کی رقم مشغول ہے یا کسی کو دی گئی ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالے گا؟ یہ مسئلہ ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے آدمی کے پاس آپ کا مال ہے جو دینے پر قادر ہے، دے سکتا ہے، تو پھر آپ کو ایسے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اور یہ مسئلہ یا یہ مسلک جو ہے امام شافعی کا ہے، سفیان الثوری کا ہے، صحابہ اکرام میں حضرت عثمان، حضرت ابن عمر کا ہے، اور ابو عبید کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ فوری طور پر اس کو نکالنا چاہیے، گرچہ کہ وہ اس کو حاصل نہ بھی کیا ہو تو بھی نکالنا چاہیے. حضرت عائشہ کا قول موقوفاً یہ ذکر ہے کہ دین میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے، یعنی جب تک آپ کا مال آپ کے دسترس سے باہر ہے تو اس میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز، امام ابن مسیب، سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ 1 سال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا جب لے گا تب. اچھا، تو اب یہاں پر کئی ایک اقوال ہے. بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کسی ادا کرنے والے انسان کے پاس اپنا مال دے کر ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، گرچہ کہ آپ نے اس کو حاصل نہیں کیا ہے. وہ ان لم یقبضہ، انہوں نے کہا
اب بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اگر آپ حاصل کر لیں تو ہی دینا ہے، اور حضرت عائشہ کا قول ہے کہ نہیں، زکوٰۃ ہی نہیں ہے جو قرض میں آپ کی رقم مشغول ہے اس پر، چاہے آپ لیں یا نہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک وہ قرض میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جب لے لیں گے تو مطلب پھر آپ کی ملکیت میں وہ چیز آ جائے گی۔ تو اس طرح اگر کسی انسان کے پاس آپ کی رقم ہے جو دے سکتا ہے، آپ کو امید ہے کہ وہاں سے رقم مل جائے گی، مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کو قرض دیے لیکن آپ شرماتے ہیں کہ بھئی اس سے میں کیسے پوچھوں، اس کو تو خود اپنے طور پر دے دینا چاہیے تھا لیکن وہ دیا نہیں، آپ شرما رہے ہیں پوچھنے سے، بڑی رقم ہے، تو کیا ایسی رقم کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا یا نہیں ادا کرے گا مشائخ؟ ضرور ادا کرے گا شیخ۔ جی کیوں؟ اس سے تو ملنے کی پوری امید ہے نا، مل جائیں گے پیسے انشاءاللہ۔ جی جی صحیح بات ہے، یہی فتویٰ ہے، اس کو کہتے ہیں دین المرجو، دین غیر المرجو۔ آپ کو امید ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات میں کیا کہتے ہیں پس و پیش کے تعلق سے مشہور ہوتے ہیں، ایسے کسی انسان کے پاس آپ کا پیسہ پھنس گیا تو پھر جو ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جب مل جائے پیسہ تبھی سمجھو کہ ہمارا وہ پیسہ ہے، اور جب تک نہ ملے تو پھر تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ 2 سال میں دے گا یا 10 سال میں دے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس پیسہ پھنس جائے تو پھر اس کے لیے بعد میں وہ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بعض صحابہ کا بھی قول ہے اور امام شافعی کا بھی قول ہے کہ اگر آپ کا مال کسی ایسے انسان کے پاس ہے جو دینے پر قادر ہے تو پھر آپ کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور ایسے انسان سے جب لے لیں گے تو اس وقت 1 سال کی دیں گے بول کر، یہ سعید بن مسیب کا قول ہے اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی ایسے انسان کے پاس آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے جو انکاری ہے، انکار کرتا ہے میں تو آپ سے قرض ہی نہیں لیا ہوں، اور یا تو پھر آپ سے چھین کر لیا ہے، یہ مال آپ کا چھینا گیا ہے، اور یا اسی طرح گم گیا ہے، تو اس میں اس تعلق سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تصرف سے، اس کے دسترس سے ہی وہ چیز باہر ہے، یہی احناف کا بھی خیال ہے اور یہی اسحاق الثوری کا بھی خیال ہے، کیونکہ اس کے تصرف سے، اس کے ہاتھ سے ہی وہ دور ہے، وہ چیز جو گم ہو گئی ہے یا چھین لی گئی ہے یا لوگ لے کر انکار کرتے ہیں، ایسے سارے لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة۔ وہ جو کتاب مکاتب کی بحث انہوں نے کی تھی کہ مکاتب کے اوپر جو دین ہے، یعنی اگریمنٹ ہو گیا، میں آپ کو 10 قسطوں میں اتنا مال دوں گا، 5 قسطیں دیا ہے، وہ آ گیا، وہ گارنٹی وہ مل گیا، بقیہ 5 قسط کا حساب کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس کے دسترس سے باہر ہے تو اس کا حساب ہی نہیں کریں گے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی کے پاس آپ کا مال پھنسا ہوا ہے جو انکاری ہے یا پھر لوٹ کر لے گیا ہے یا آپ کا مال کہیں گم گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں واجب ہی نہیں ہے کیونکہ یہ دین الکتابہ کی طرح ہے، آپ کے تصرف سے باہر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو دوسرے رائے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی مدت وہ مال ضائع رہا ان تمام کی زکوٰۃ نکالے گا جب وہ حاصل کر لے گا، چاہے گما ہوا تھا یا کسی کمپنی میں جام تھا، تو ایسی ساری صورتوں میں وہ جب حاصل کر لے تو اس صورت میں پورے سالوں کی زکوٰۃ دے گا، یہ ایک قول ہے۔
یہ امام سفیان ثوری کا قول ہے۔ اچھا، کیوں یہ انہوں نے اس لیے یہ رائے قائم کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے الدین المظنون، یعنی وہی جو مرجوع ہے اس کے تعلق سے، ان کان صادقا فلیزکی، بھئی ایسا لگتا تھا کہ گمان تھا کہ بھئی آئے گا پیسہ، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو پورے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ ایک قول ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں قول کی بنیاد پر ابو عبید نے ان دونوں قولوں کو ذکر کیا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں یزکیہ اذا قبضہ لعام واحد، جب آپ کو مل جائے تو ایسی صورت میں 1 سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ یہ کس تعلق سے بات ہو رہی ہے مشائخ؟ کس قرض سے متعلق ہو رہی ہے؟ جو قرض نہ ملنے کا اندیشہ ہو، نہ ملنے کا اندیشہ ہو۔ چلیے ایسی ہی بات اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو واضح طور پر یہ لوگ انکاری تھے یا غصب کر کے لے گئے تھے یا گم ہو گیا تھا۔ کچھ مال ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ نے اپنے اختیار سے رکھ دیا یا آپ سے ظلماً لے لیا گیا ہے، پھنس گیا ایک جگہ، اب اس کے آنے کی تو توقع نہیں ہے، اس تعلق سے یہاں پر ایک دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے میمون ابن مہران کو لکھا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے مال بیت المال میں جمع کیے گئے، ظلماً لیے گئے مال ہے، تو دیکھو وہ کس کے مال ہیں، ان کو واپس کر دو، اور ان سے اس سال کی زکوٰۃ لینے کے لیے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال زمار تھا۔ زمار کیا چیز ہے؟ ایسا مال جو واپس ہونے کی امید نہ ہو، بس آپ نے امید ہی ختم کر دی تھی، پھر بھی اچانک مل گیا، تو ایسی صورت میں وہ پھر زمار نہیں رہے گا۔ کہیں کسی کمپنی میں آپ کا پیسہ جام ہو گیا تھا، اب تو ملنے کی توقع ہی آپ نے چھوڑ دی تھی، پھر اچانک مل گیا، تو کہتے ہیں کہ 1 سال کی زکوٰۃ اس سے لی جائے گی، کیونکہ اس کے جو مالکان تھے ان اموال کے، وہ لوگ واپس ہوگا کبھی، ایک انصاف پسند انسان آئے گا جو ولی الامر ہوگا، وہ واپس کرے گا، ایسی توقع تو ان کو نہیں تھی، پھر بھی آ گئے تو واپس مل گیا۔ ایسی صورت میں آپ نے یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پورے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں لی، کیونکہ یہ بیت المال میں محبوس تھا ان کا مال۔ یہ امام مالک نے موطا میں ذکر کیا۔ تو اس طرح اگر آپ کا مال زمار ہو، یعنی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں سے نکلنے کی، واپس آنے کی توقع نہیں تھی، اچانک آ گیا، تو پھر 1 سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اسی بنیاد پر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 1 سال کی زکوٰۃ لینے کا میمون ابن مہران کو حکم دیا تھا، پورے سالوں کی زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا۔ اب دیکھیے ایسے میں کیا کرے گا؟ ایک شکل یہ ہے کہ آپ قرض دیے ہیں، آپ کے قرض کا آپ کا دیا ہوا مال قرض میں پھنسا ہوا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مال بھی، یعنی آپ خود مقروض ہوں، تو مسئلہ بعد میں بھی آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہاں میں ذکر کرتا ہوں چونکہ قرض کی بات نکلی ہے تو تھوڑا سا فرق کر لیں۔ ایک آپ کا مال قرض میں پھنسا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ دینا ہے نہیں دینا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا مال آپ نے قرض لیا ہوا ہے اور آپ کے پاس دوسرا مال بھی ہے، تو یہ دونوں کو فرق کریں۔ اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے اور آپ کے پاس کچھ اتنا مال بھی ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو کیا آپ اپنے اس قرض کے مال کو طرح کر کے یا لیس کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، یا ان تمام کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے مشائخ؟ مثلا اس کی مثال کیسے دیکھیے، آپ کے پاس 50,000 ریال
اس وقت ہیں، اور آپ نے 10,000 ریال قرض بھی لوگوں سے لے رکھا ہے، وہ دینا ہے آپ، تو اب آپ زکوٰۃ 40,000 کی ادا کریں گے یا 50,000 کی ادا کریں گے؟ 50,000 جی زور سے بولیے۔ 50,000 50,000 کی ادا کریں گے، کیونکہ آپ 50,000 کے مالک ہیں، وہ آپ کے اوپر قرض ہے، وہ آپ کی الگ ذمہ داری ہے، وہ آپ کی الگ ذمہ داری ہے، تو وہ قرض آپ کو آپ کے مال میں زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکے گا، اس کو کم کریں گے نہیں۔ ہاں اگر آپ نے سال ہونے سے پہلے وہ قرض ادا کر دیا، آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا، اب آپ کے پاس 40,000 ہی رہا، تو پھر اب ایسی صورت میں آپ کتنے مال کی زکوٰۃ دیں گے مشائخ؟ 40,000 جی بولیے۔ 40,000 سے جو ہے 40,000 جی 40,000 کی، جی کیونکہ اب آپ کے پاس ہے ہی 40,000 اور آپ اتنے ہی کے مالک ہیں، قرض تھا، قرض ادا کر دی، اور جتنا مال اب آپ کی ملکیت میں ہے اتنے مال کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قرض لیا، یہ الگ مسئلہ ہے، آپ نے قرض دیا، یہ الگ مسئلہ ہے، تو یہ دونوں کو فرق کریں، اس کو کہتے ہیں دائن یا مدین۔ آپ چاہے دائن ہوں، قرض دینے والے ہوں، یا مدین ہوں یعنی مقروض ہوں، تو دونوں ہی صورتوں میں آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اس میں اگر آپ مال واپس لے لیں تو زکوٰۃ 1 سال کی ادا کریں تو کیا فوراً ادا کریں گے، یا پھر آپ اس میں 1 سال کے ہونے کا یعنی تمام الحول کا انتظار کریں گے؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال آیا، مثلا آپ کا مال پھنسا ہوا تھا، آپ کا مال آیا 1 محرم، تو اب آپ کو آئندہ 1 محرم پر ہی اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ اس میں تمام الحول ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی اس میں تمام الحول ہی نہیں ہوا۔ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو اقوال ہیں کہ یہ 1 سال کی زکوٰۃ لیں گے، ٹھیک ہے 1 سال کی زکوٰۃ لیں گے یہ ایک موقع پہ، لیکن اس آدمی کے مال پر اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد 1 سال ہونا چاہیے، تبھی جا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ استئناف الحول، جہاں جب مال مل جائے تو آدمی کو اثر 9 سال کا حساب کرنا چاہیے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ الخامس، اچھا الخامس تمام الحول، یہی 5ویں شرط ہے کہ پورا سال مکمل ہو۔ کیوں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول، کوئی بھی مال اس پر زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب وہ 1 سال اس پر گزر جائے گا۔ تو اب آپ کے پاس 50,000 روپے یا ریال، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، مان لیں 3 لاکھ روپے آپ کے پاس، یہ رمضان 1444 میں تھے، پھر رمضان 1445 میں بھی آپ کے پاس سارے ضروریات کے پورا ہونے کے بعد آپ کے پاس وہی 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ بچ گئے، جو گزشتہ سال تھے۔ یہ گزشتہ سال آپ نے حساب کیا تو اس وقت سے لے کر اس سال تک وہ 2-2.5 لاکھ باقی تھے، تو انہی 2-2.5 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اس پر تمام الحول ہوا ہے، مال کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، اگر آدھا دن یا کچھ وقت باقی ہے، 1 دن آدھا دن باقی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس کو 1 سال شمار کر لینا چاہیے۔ اچھا ابھی ایک اور بات یہاں کہہ رہا ہوں وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ابتغوا فی اموال الیتامى کی لا تأکلہ الزکاة، کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کے مال سے تم زکوٰۃ ادا کرو تاکہ اس کے مال کو زکوٰۃ نہ کھا لے، یعنی برابر اس کا خیال رکھو اور
اس میں تم کچھ نہ کچھ ایسے کام کرو کہ ان کا مال بڑھتا رہے. صرف ایک ہی جتنا پیسہ تھا اتنا ہی رہے گا. مان لو 5 لاکھ تھا، اس پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسا نہ ہو، بلکہ آپ کو اس کے بڑھانے کی بھی فکر کرنی چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ذکر ہو رہی ہے، وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ. ایک پاگل انسان ہے، اس کا مال، وہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ زکوٰۃ واجب ہو سکتی تھی. اسی طرح بچہ ہے، اب باپ کمزور ہو گیا، اس نے اس کو مالک بنا دیا، ابھی وہ 18 سال کا نہیں ہوا یا بالکل 8-10 سال کا ہے. تو ایسے لوگوں کے مال میں زکوٰۃ کیوں واجب ہوگی مشائخ؟ حالانکہ چھوٹا بچہ تو مکلف نہیں ہے شرعی اعمال کا، اسی طرح مجنون بھی مکلف نہیں ہے، پھر بھی کیوں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے؟ جی مشائخ. جس کا بھی ہو مال مال ہے نا سر. ایوہ ٹھیک، صحیح ہے. دیکھیے زکوٰۃ، اس میں ایک مسئلہ یہاں پر فقہاء ذکر کرتے ہیں کہ هل الزکاة فی عین المال ام فی ذمۃ المکلف، کہ کیا زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ ایک انسان پر فرض ہے یا مال پر فرض ہے؟ تو اس میں راجح بات یہی ہے کہ زکوٰۃ مال پر فرض ہے، مال عین مال میں فرض ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے ایک یہی بات وہاں پر بھی آتی ہے. اگر یہ مان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ذمے ہے، آپ کے اوپر ایک فرض ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب آپ کا مال کہیں محبوس ہے، جام ہو گیا ہے، تب بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ بات سے پھر وہ واپس ملنے کی پوری امید ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ ذمہ داری ہے اب آپ کی. وہ مال آپ کا وہ بلاک ہو گیا، ایک جگہ جام ہو گیا، وہ آپ کی نصیب کی بات. تو اسی لیے فقہاء کہتے ہیں کہ یہ ذمہ یا اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے مکلف کے، بلکہ وہ مال پر واجب ہے. تو اس صورت میں پاگل جو انسان ہے، مجنون ہے، وہ حالانکہ مکلف نہیں ہے لیکن اس کا مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. اسی طرح جو بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کے اوپر حالانکہ شرعی احکام منطبق نہیں ہوتے لیکن اس کا مال موجود ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ لی جائے گی. تو یہ بنیادی بات ہے یہاں پر جو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عین المال میں زکوٰۃ ہے، اس وجہ سے بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ لی جاتی ہے. اور اسی طرح جو انسان پاگل ہے اور دیوانہ ہے، ایسے انسان کے مال میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی. واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی شیخ الحمدللہ. چلیے اس کے بعد آگے بڑھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہاں کہہ رہے ہیں 5 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سائمۃ بہیمۃ الانعام، ایسے جانور جو قدرتی گھاس چرتے ہوں. قدرتی گھاس چرنا، اس کا مطلب یہ کہ ایسا چرنا جو آپ کی محنت کے بغیر چرنا. محنت کے بغیر کا مطلب یہ کہ آپ اس کے لیے چارہ کاٹ کے لا کے اس کو گھر میں نہیں کھلاتے ہیں یا چارہ خرید کے لاتے نہیں ہیں، تو پھر یہ سائمۃ بہیمۃ الانعام نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر آپ چارہ کھلاتے ہیں لا کر تو پھر وہ معلوفہ ہے. سائمہ وہ جو جا کے چرتی ہیں، سائمہ چرنے والے. عام چراگاہوں سے، قدرتی چراگاہوں سے
چرنے والے جانور میں زکوٰۃ ہے۔ آپ اگر کسی جانور کو اپنے گھر میں باندھ کر کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے لیے چارہ خریدتے ہیں، تو پھر ایسے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سائمۃ اس کی ضد ہوگی معلوفہ، معلوفہ تو بہیمۃ الانعام، ایسے جانور جس کو آپ خود چارہ ڈالتے ہیں، وہ کسی قدرتی چراگاہ میں جا کے چرتی نہیں۔ اس کے بعد الخارج من الارض وفی العسل، زمین سے اگنے والا جو غلہ ہے اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ العسل جو شہد ہوتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح اثمان میں یعنی ذہب اور فضہ میں، وفی عروض التجارہ، اور اسی طرح مال تجارت میں، یہ 5 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ جو چوپایوں میں، غلے میں، شہد میں، اسمان یعنی سونا چاندی میں، اور اسی طرح عروض التجارہ یعنی مال تجارت میں۔ اس کے بعد یہاں پر وہ مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ رِوَایَةً وَاحِدَةً۔ اچھا، ایسا دین، ایسا قرض جو آپ کے زکوٰۃ کے وجوب کو کم کر دے، نصاب کو کم کر دے، ایسا دین اگر آپ کے اوپر ہے اموال باطنہ میں، تو یہ زکوٰۃ کے لیے مانع ہے، یعنی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ یہ روایہ مرجوحہ ہے، روایت واحدہ۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں یہ کہا کہ دیکھو رمضان آیا تو آپ نے کہا یہ تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ ہے، رمضان کا ذکر نہیں ہے، لیکن جس وقت بھی انہوں نے ذکر کیا، شاید بیت المال سے ایک مہینہ طے ہوا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ یہ تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ ہے، جس کے اوپر بھی قرض ہو تو اس سے پہلے قرض ادا کر لے، وہ پھر زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اس سے دلیل کیسے دی جا رہی ہے؟ ولم ينکر، کسی نے بھی آپ پر نکیر نہیں کی، فکان اجماعاً، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماع ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اموال الباطنہ، الاموال الباطنہ، اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے وفی الاموال الظاہرہ، کہ ظاہری اموال میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے نصاب کو یہ قرض کم کر رہا ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ وہ روکے گا۔ دوسرا یہ کہ نہیں روکے گا۔ پہلی بات، الاموال الباطنہ کسے کہتے ہیں مشائخ؟ زمین کے اندر کی چیزیں سے نہیں، وہ مقصود نہیں ہے یہاں پر۔ الاموال الظاہرہ اور الاموال الباطنہ، الاموال الباطنہ یہ کہیں گے، اس کی تعریف اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نکلنے والے تو سونا چاندی وغیرہ یہ سب تو زمین ہی سے نکلتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الاموال الباطنہ سے وہ مال جو نقد ہے، ثمن اسمان ہے، ذہب فضہ ہے، سونا چاندی پیسہ، یہ جو ہے اموال باطنہ میں آتی ہے، کہ یہ سب آپ چھپا لے سکتے ہیں۔ کھیتی آپ کیا چھپائیں گے؟ جانور آپ کیسے چھپائیں گے؟ یہ تو چراگاہ جاتے ہیں آتے ہیں، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جانور آپ باندھے ہیں یہ، اور زمین کی کھیتی، یہ ساری چیزیں چھپائی نہیں جاتی، تو اس کو کہتے ہیں الاموال الظاہرہ، اور سونا چاندی پیسے ان کو کہتے ہیں الاموال الباطنہ۔ تو چاہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اموال باطنہ میں آپ کے اوپر کوئی قرض ہو تو یہ آپ کے زکوٰۃ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ کہنے کا مطلب وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس 50,000 ریال ہیں اور 10,000 ریال آپ کے اوپر قرض ہے، اب دیکھیے اگر مان لیں کہ 40,000 وقتی طور پر مان لیں ایک رقم ایسے ہی 2.5 لاکھ روپیوں پر نصاب کو پہنچتی ہے رقم۔ اگر آپ کے اوپر 50,000 کا قرض ہے، 2 لاکھ روپے ہیں،
اگر یہ 50,000 ہٹا دیں گے قرض کے تو پھر کیا ہوگا؟ نصاب آپ کا ناقص ہو جائے گا. تو ایسا قرض جو آپ کے نصاب کو کم کر دے یہ زکوٰۃ کے لیے مانع ہے، یعنی زکوٰۃ ایسے آدمی کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح اموال ظاہرہ میں یعنی چوپایوں میں، غلہ میں، اس میں 2 روایتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو روکے گا، دوسرا یہ کہ نہیں روکے گا. صحیح بات تو یہ ہے اموال ظاہرہ ہوں، اموال باطنہ ہوں، کوئی بھی ہو، آدمی زکوٰۃ نہیں روک سکتا، چاہے دائن ہو چاہے مدین ہو، اور نصاب کو کم بھی کر رہے ہوں تو بھی نہیں روکے گا. قرض صحیح بات یہی ہے کہ قرض آپ کے پاس ہو، آپ کے اوپر ہو، یا آپ کسی کو دیے ہوں، دونوں ہی صورتوں میں آپ کو آپ کی زکوٰۃ پوری ادا کرنی پڑے گی، چاہے اموال ظاہرہ میں ہو یا چاہے اموال باطنہ میں ہو. اچھا، یہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. آخری جملہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گزر جائے تو اس کے ترکے میں سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، گرچہ کہ اس نے وصیت نہیں کی تب بھی اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہے وہ اس میں سے نکالا جائے گا. یہاں تک ہم لوگ اپنی بات کو روک لیتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.